اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیو بہنوں السلام علیکم. نو ٹاک آف فیوچر سو فار فرام فار ایور. یعنی ہم سے فیوچر بہت دور ہے. ہم جس نظام میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جو چیزوں کو دیکھتے ہیں سیٹلمنٹس کو دیکھتے ہیں ہمارے بچوں سے فیوچر بہت دور چلا گیا. میرا نام شیخ وصف اللہ. آج کی ولاگ میں آپ سے جو چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بنیر کی اور پاکستان کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. چونکہ ڈسٹرکٹ بنیر میں جو طوفانی بارشیں اور پھر کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو سیلاب آئے سیلاب سے جو زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا. میں تو اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ کافی صحافی لوگ اور حکومتی ادارے اس پر کام کر رہے ہیں. کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے ہے اور ایجوکیشنسٹ کے طور پہ میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے ذہن میں ویسے ایک سوال آیا کہ جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ہم فوراً وہ بند ہو جاتے ہیں. بچوں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی درہم برہم ہو جاتا ہے. گھر پر پڑھائی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. حکومت اسکولوں کو بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے اور حکومتوں کو تعلیمی اداروں کے لیے اور ٹیچرس حضرات کے لیے ایسی کوئی کاؤنسلنگ سسٹم نہیں ہوتا. کمیونٹی اسکول نہیں ہوتے جہاں پر بچوں کے قیمتی ٹائم کو بچایا جا سکے. تو اس پر میں نے ویسے ذہن میں باتیں آئی تو میں نے کہا چلو میں ذرا جو ٹیکنالوجی ہے آج کل چیٹ جی پی ٹی ہے, میں نے کہا چلو میں یہ بات نہیں کہہ رہا, چیٹ جی پی ٹی کو میں نے دے دیا کہ چیٹ جی پی ٹی اگر یہ طوفان امریکہ میں آتا تو کیا ہوتا, پاکستان میں اگر آئے ہے تو ڈسٹرکٹ بنیر میں کیا حال ہے. تو میں آپ کی چیٹ جی پی ٹی کی باتیں آپ سے ڈسکس کروں. یہ میری اپنی باتیں نہیں, ایسا نہ ہو کہ کل میرے لیے کوئی ایشو بن کے آئے. ٹھیک ہے, پاکستان ہے تو دیکھیے وہاں پہ بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی مجھے پاکستان ورسز امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں فوراً اسکولوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پاکستان میں اسکولوں میں پھر افیکٹیز کو بٹایا جاتا ہے کیونکہ اور جگہ پر پروگرام نہیں ہوتا گورنمنٹ کے پاس. تو اس لیے پی ڈی ایم اے سستروی کا شکار ہے, کرپشنز کا شکار ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس فنڈز کمی اور بھی مسائل پی ڈی ایم اے کے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا جو فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی ہے فیما, وہ کیا کرتی ہے, وہ فوراً بچوں کی پڑھائی کو نہیں روکتا. وہ فوراً کمیونٹی اسکول بناتی ہے, فیب لرننگ شروع کر دیتی ہے, آن لائن لرننگ شروع کر دیتی ہے اور فوراً کام شروع کر دیتی ہے تاکہ بچوں کی تعلیم اور ٹائم اور ایگزامینیشنز کا جو دورانیہ ہے, جو ٹائم پیریڈ ہے, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سب سے پہلے ان کے بچوں کی تعلیمی ترجیحات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد باقی ترجیحات پر وہ آ جاتی ہے. اچھا, نمبر 2, پاکستانی کی جو حکومتی ادارے ہیں ان کے ترجیحات میں پراپرٹیز اس طرح فیکٹریز, بزنس, پالیٹکس, کرپشنز, اس کی ترجیحات ان کیسز کی طرف چلا جاتا ہے. جبکہ امریکہ میں تعلیمی نظام میں خامیاں کیوں ہیں, اس کو ٹھیک کیسے کرنا پڑتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, ہماری جو عدالتیں ہوتی ہیں نا وہ اس کیسز میں بزی ہیں, جبکہ امریکہ کی عدالتیں جو ہوتی ہیں نا وہ تعلیمی نظام کی خامیوں پر کام کرتے ہیں. اور اس قسم کے ایمرجنسی حالت میں عدالتیں کیا کرتی ہے, فوراً گورنمنٹ کو مجبور کر دیتی ہے, کمپیل کر دیتی ہے کہ ریفارمز فوراً کر کے ریلیف دیا جائے. بچوں کو ایجوکیشن میں, ٹیچرز کو, اداروں کو ریلیف دیا جائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ پاکستان میں چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ عوام اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں 80%, باقی 20% جو این جی اوز وہ کرتے ہیں. جبکہ امریکہ میں سب کچھ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہو رہا ہے, ایک نیٹ ورک کے تھرو ہو رہا ہے. اور اس طرح ایمرجنسی حالت میں سارے جتنے بھی این جی اوز ہوتے ہیں وہ فوراً بیٹھ کر اس پر کام شروع کر دیتے ہیں. اس طرح پھر چیٹ جی پی ٹی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہنگامی حالت میں پاکستان کی عدالتیں صرف نوٹس لیتی ہے اور پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان چیٹ جی پی ٹی کہہ رہے ہیں.